اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا، اور جو کوئی گناہ کرے، او یظلم نفسہ، یا خود پر ظلم کرے، خود پر ظلم کرنا یعنی گناہ کرنا، تو سوءاً کا معنی یہی ہوگا کہ بڑا گناہ کر لے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے اور خود پر ظلم کر لے کہ گناہ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے کوئی صورت سر انجام دے۔ غرض دونوں کا معنی گناہ ہی ہے کہ جو شخص گناہ کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرے، توبہ کرے گناہ کرنے کے بعد، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ یہ وہی عام ضابطہ ہے کہ توبہ یہ شریعت کے اندر مشروع ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو جائے، گناہ کر لے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا جب بھی رجوع کرنے کی فکر ہو تو رجوع کرنا چاہیے۔ جب تک انسان زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، تو اس لیے توبہ زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ توبہ کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ توبہ جو ہے وہ شرعی توبہ ہے یا توبہ نصوح ہے کہ پہلے تو جو گناہ ہے اس گناہ سے خود کو الگ کر دے، دوسرا اس گناہ پر دل سے نادم اور پشیمان ہو، تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی تلافی جو شریعت نے مقرر کی ہے، اگر تلافی مقرر کی ہے تو وہ تلافی کر لے۔ تو ان چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لیں اللہ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو اسی طرح ان منافقین کو بھی چاہیے تھا، اور اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ یہ نہیں کہ اپنی غلطی کو چھپائیں اور دوسروں کے سر ڈالیں، اور توبہ کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک عام ضابطہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دیا توبہ کا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو گناہ اپنے نقصان کے لیے ہی کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا، جیسا کہ ان منافقین نے اس واقعے میں توبہ نہیں کی اور اپنے گناہ پر اور اپنے کفر پر ہی رہے، تو اس کا نقصان اسی کو ہے، اللہ کو یا اس کے رسول کو یا مسلمانوں کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ تو اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ خود کا نقصان کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی علیم اور حکیم، سب کچھ جاننے والا ہے کہ کسی کا گناہ اور کسی کا ادنا سے ادنا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ ساری شرارتیں اور یہ ساری سرکشیاں یہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، لیکن حکیم ہے، وقت آنے پر سزا دیتے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو کوئی غلطی کرے یا گناہ کرے، خطیئتاً یعنی چھوٹا گناہ کر لے،
او اسمن یا بڑا گناہ کر لے، ثم یرمی بہ بریئا پھر اس کا الزام کسی بری شخص پر لگا لے، فقد جیسا کہ اس واقعے میں اس منافق نے یہی کیا تھا، گناہ کیا اور اس کا الزام ایک بے گناہ شخص پر لگا لیا تھا۔ جو کوئی ایسا کرے گا فقد احتمل بہتانا، ایک تو اس نے بہتان کا ارتکاب کیا، وَإِثْمًا مُبِينًا اور صریح گناہ کا بھی ارتکاب کیا۔ خود گناہ کیا وہ الگ، اور بہتان لگایا دوسرے پر وہ ایک الگ گناہ، تو گویا کہ اس کے گناہ پھر دگنا ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے کسی بے گناہ شخص پر کسی گناہ کا الزام لگانا یہ بھی تہمت اور بہتان ہے، اور یہ شریعت کے اندر حرام ہے، اور خود گناہ کا ارتکاب کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر یہ گناہ مزید سخت تب ہو جائے گا کہ آپ نے خود ہی گناہ کا ارتکاب، ایک تو یہ ہے کہ سنی سنائی بات کی وجہ سے کسی پر الزام لگا لیا کہ ہاں فلاں نے ایسا کیا، ایک یہ کہ خود میں نے وہ گناہ کیا اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ شخص پر لگا لیا، تو یہ اور بھی زیادہ سخت ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ انسان سے جب کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی غلطی اور گناہ کو تسلیم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر بیان کر لیں اور توبہ کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کا نقصان اسی کو ہونا ہے، نہ اللہ کو اس کا کوئی نقصان ہے، نہ رسول کو ہے، نہ کسی اور مسلمان کو ہے۔ لہٰذا اسے خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہی ہے کہ کسی پر ناحق الزام اور بہتان نہیں لگانا چاہیے، اور خصوصاً کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص نے ہی یہ غلطی کی ہے اور اس غلطی کو آپ خواہ مخواہ یا کسی بھی مفاد کی وجہ سے کسی ناحق کے سر اگر آپ تھوپ رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، الزام ہے، اور یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔